حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، الرفیق ثم الطریق، پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ چلو۔ سامعین کرام، رفیق ساتھی کو کہتے ہیں، یعنی اگر تم نے صحیح راستہ لینا ہے یا حق کے راستے پر چلنا ہے، ایسے راستے پر چلنا ہے جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، تو پھر ایسا رفیق تلاش کرو جو حق کے راستے کا بھیدی ہو، جسے حق کے راستے کی ہر گلی، ہر دشوار و آسان گھاٹی کا علم ہو۔ تب جا کر کام بنے گا، تب جا کر آپ منزل پہ پہنچیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ایسا رفیق ہے جسے حق کے راستے کا علم ہے؟ کیا وہ رفیق کوئی مولوی یا عابد یا کوئی پڑھا لکھا شخص اس سے مراد ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس رفیق سے مراد شیخ کامل ہے، اور اس کا ثبوت احادیث میں ہمیں مل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، لا دین لمن لا شیخ لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا شیخ یعنی مرشد نہیں۔ من لا شیخ یتخذہ الشیطان، جس کا مرشد نہیں شیطان اس سے گھیر لیتا ہے۔ مزید ارشاد مبارک ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں امام وقت یعنی مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی بیعت نہیں، سو وہ جہالت کی موت مرا۔ سامعین کرام، یہ اٹل حقیقت ہے۔ یقیناً جب بندے کے ساتھ اصل رہنما کا ساتھ نہ ہوگا تو شیطان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ راستے سے ناواقف انسان کو بھٹکا دے اور اسے جہالت کی تاریکیوں میں اتار دے۔ دراصل مرشد کامل ہی حق اور طریقت کی راہ میں کامل اور تجربہ کار ہوتا ہے، جو سالک کو ہر آندھی و طوفان سے بچا کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں رفیق کے بغیر نفس و شیطان کو شکست دے کر عبادت و تقوی سے منزل مقصود اور ولایت تک پہنچ جاؤں گا، تو یہ اس کی محض خام خیالی ہے۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں، مرشد باجو فقر کمامے وچ کفر دے بڈے ہو، شیخ مشائخ و بیندے حجرے غوث کتب بن اڈے ہو، تسبیاں نب بہن مسیتی جوئیں موش بہندہ وڑ کھڈے ہو، رات اندھاری مشکل پینڈا باہو تے سہ آمن ٹھڈے ہو۔ یعنی مرشد کامل کی رہنمائی کے بغیر انسان نہ صرف وصال حق سے محروم رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ کفر میں مبتلا ہو کر گمراہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اسے اپنی عقلی جدوجہد سے خدا کا وصال نصیب نہیں ہوتا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یوں وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، یا انا پرستی اور خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کوئی رجوعات خلق کا شکار ہو کر کسی حجرے میں نام نہاد پیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ خود کو غوث و کتب کہلانے لگتا ہے، اور کوئی تسبیح پکڑ کر مسجد یا حجرے میں یوں جا بیٹھتا ہے جس طرح کوئی چوہا بل میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح اپنی عبادت اور ریاضت کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ سامعین کرام، مرشد کامل کے بغیر لا علمی کی تاریکی میں رہتے ہوئے اس دشوار گزار راستے میں ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ سامعین کرام، اب کچھ طالبان مولا ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ طور پر کسی شیخ، کسی رفیق کی رفاقت میں ہیں، مگر ان کے قالب جاری نہیں ہو رہے، اور اس روحانی سفر کا منبع اور مرکز ہی قلب ہے، اور انسان تمام روحانی نظارے، مشاہدے اور جلوے تب ہی دیکھ سکتا ہے جب اس کا قلب زندہ اور جاری ہو۔ اگر قلب جاری نہیں ہے تو چاہے ہم جتنی ریاضت اور مجاہدے کریں، ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے، بلکہ اندھے ہیں۔ اب اسی قلب جاری نہ ہونے کی وجہ سے بعض مریدین مرشد کے متعلق مختلف گمان، منفی خیالات اور الجھن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا قلب کیوں جاری نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے، کیا ہمارا مرشد ناقص ہے؟ سامعین کرام، یاد رہے کہ انسان کا قلب تب ہی جاری ہوتا ہے جب مرشد اور مرید دونوں اپنا پورا کام اور پوری ڈیوٹی ایمانداری سے کریں، اور دونوں کامل ہوں، مرید بھی کامل اکمل ہو اور مرشد بھی کامل اکمل ہو۔ دیکھیے،
اگر کوئی مرید یہ چاہتا ہے کہ میرا قلب جاری ہو تو وہ سب سے پہلے مرتبہ مرید سے مرتبہ طالب مولا پر پہنچے۔ دیکھیے، مرید اور طالب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مرید ہر کوئی ہوتا ہے مگر طالب مولا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اب طالب مولا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، طالب مولا وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، جو اپنی ذات سے بھی بے خبر اور بے نیاز ہو، جس نے خود پر خواہشات نفس حرام کا رکھی ہوں، اسے طالب مولا کہتے ہیں۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ طالب خواہشات نفس کو ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور 7 ہوائے لذت نفس اور دنیا کو بھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جو کہ بوڑھی رازن عورت کی مثل ہے، اور معصیت شیطان کو بھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جو کہ دشمن انسان ہے۔ طالب مرشد سے نہ دنیاوی مال، نہ دنیا، نہ عہدے، نہ حکومت طلب کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی دیگر فانی چیز۔ وہ جب بھی طلب کرتا ہے اللہ کی معرفت اور قلب کی بینائی طلب کرتا ہے، اور وہ سر کٹا کے مرشد کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ اور پھر کامل مرشد جو اکمل ہو، جس کی رسائی مجلس محمدی اور عالم لاہوت تک ہو، وہ طالب کا قلب جاری کرنے میں ذرا بھر دیر نہیں کرتا۔ سمجھ آئی بات کی کہ جو قلب جاری کروانا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو وہ سچا طالب بنے۔ طالب کسے کہتے ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر کوئی طالب نہیں بنتا، دنیا کی محبت اور ہوا سے نفس نہیں چھوڑتا، تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ فلاں مرشد سے میرا قلب جاری نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی، تم خود اپنا قلب جاری کروانا بھی نہیں چاہتے اور الزام دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی شخص حقیقت میں طالب مولا ہے، دنیا کی محبت، رغبت اور ہوائے نفس و خواہشات نفس سے وہ توبہ طائب ہو چکا ہے، اور وہ دن رات اپنے مولا کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن باوجود اس کے اس کا قلب جاری نہیں ہو رہا، تو سمجھ جائیں کہ دوسری طرف اس کا مرشد ناقص ہے۔ طالب تو کامل ہے لیکن مرشد کامل نہیں ہے، اور مرشد کی بیعت کرنا اور ایسے ناقص مرشد کی غلامی میں رہنا جہالت ہے اور حرام ہے۔ طالب کو چاہیے کہ ناقص مرشد کو فوراً 3 طلاقیں دے دے، کیونکہ شیشم کے درخت پر کبھی آم نہیں لگتے۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ پیر ملیاں جے پیر نہ جاوے، اسنو پیر کی دھرنا ہو۔ مرشد ملیاں ارشاد نہ ہووے، او مرشد کی کرنا ہو۔ جس ہادی کلو ہدایت نہیں وہ، او ہادی کی وط پھڑنا ہو۔ یہ سر دیتیاں حق حاصل ہووے یا حضرت باہو، اس موت کلوں کی ڈرنا ہو۔ یعنی اگر کسی مرشد کے دستے بیعت ہونے کے بعد بھی مرید طالب صادق کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب نہ ہو اور ہجر کا درد اسے تڑپاتا رہے، تو ایسے ناقص مرشد کو مرشد تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دینا چاہیے۔ جس مرشد سے دل کو رشد و ہدایت حاصل نہ ہو، من کو سکون نہ ملے اور قلب جاری نہ ہو، تو ایسے مرشد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور جس ہادی مرشد سے ہدایت اور صراط مستقیم حاصل نہ ہو، اس کی بیعت اور اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مرید طالب مولا کو چاہیے کہ ایسا مرشد کامل اکمل تلاش کرے جو اس کا قلب جاری کر دے۔ اور اگر ایسا مرشد کامل مل جائے جو قلب کو جاری کر سکے اور جو موت قبل ان تموتوں کے مقام پر پہنچا دے، جہاں سر قربان کر کے دیدار الہی حاصل ہو جاتا ہے، تو ایسی موت سے طالب کو گھبرانا نہیں چاہیے اور ایسے مرشد پر اپنی جان تک قربان کر دینی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے، ہم سب کے قلوب کو زندہ، منور اور جاری فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔